फजर की नमाज पढ़ के उसने नेट्स पे निकल जाना, 9 बजे तक वापस स्कूल जाना, 12 बजे तक उसकी छुट्टी करा देनी हमें स्कूल से, फिर दोबारा नेट्स पे चले जाना मैच। यानी डिफिकल्ट स्टेजेस थे, लेकिन उसने बहुत हिम्मत नहीं आ रही, वो लगा रहा। हमारी भी इतनी ज्यादा स्पोर्ट नहीं थी, हल्की फुल्की स्पोर्ट थी, तो मतलब वो एज अ मेंटोर उस पे काम करते थे शादाब के साथ। मेंटली पॉजिटिव रहता है, स्ट्रांग रहता है, थिंकिंग तकरीबन मेरी उसकी मिल रही होती है। ग्राउंड में भी होता है तो मेरा जब होता है कि इसको ये बॉल करानी चाहिए या इस तरह स्ट्रोक खेलना चाहिए, तो तकरीबन वो उसी तरह फॉलो हो रहा होता है। शुरू में इनिशियल जब फेसबुक या ट्विटर पे सोशल मीडिया पे मेनली होती है, तो उस वक्त थोड़ा लगता था कि आंसर करें इनको, बिल्कुल आंसर कर दें, कोई गलत बात कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये चीज़ समझ आई कि वो भी यानी जो तनकीद कर रहे होते हैं वो उनसे प्यार करते हैं। वो प्यार करते हैं तो प्यार में इंसान कभी अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है। तो मेरे ख्याल में हम ना अब उसको ना एक पॉजिटिव में ले लेते अब हैं। आदी हो गए हैं आप इसके, जी क्योंकि जी काफी जी कैरियर हो गया। जी जी, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं। और जितने भी फैमिलीज हैं जिनके साथ मैं मिला हूँ, यानी हसन है, जो भी हैं, यानी बाकी शताब खिलाड़ी के, हैं, दोस्त जी हैं। जी, तो उनका भी यही होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि जो जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, ये माशाल्लाह ना, ये जो टेन्योर गुजर रहा है और जितने प्लेयर्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और इनके फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं, यानी हम्बल हैं और चीज खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं, 99% पॉजिटिव लेते हैं। बीच में से 1% चीजें ऐसी जरूर होती हैं कि वो फैंस को नहीं कहनी चाहिए, जातियात पे चले जाते हैं। तो यानी मैं वैसे देख रहा था कि ये जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच हारा है, उसमें वैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि इंडियन जल्दी रोने लग जाते हैं, कोई मैच हार जाए तो टीवी तोड़ देते हैं और जो रिएक्शन होता है। इस बार पाकिस्तानियों का बड़ा अजीब सा रिएक्शन था ये मैच हारने पे, हालांकि पहले 2 मैच जीते थे हम। जी जी। अच्छा, इसकी थोड़ी बेस है, क्योंकि पाकिस्तान शताब आया 2017 में, जब उसने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज से, तो सीधा ही वो इंग्लैंड चले गए थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो वहां पर पहला मैच वो चैंपियन ट्रॉफी का इंडिया से हारे थे। फिर आपको पता है फाइनल में पाकिस्तान जैसे जीता, शताब ने कैच किया, आउट भी किए थे, एलबीडब्ल्यू शताब का काफी मशहूर हुआ था। तो वहां से ना एक लेगेसी बन चुकी है कि पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया था। वनडे में भी जीत रहे थे और T20 में भी। आप एशिया कप की परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जिस तरह T20 के अंदर खेला है, तो पाकिस्तान इन ईस्टर्न यूरोप में पाकिस्तान हावी रहा है इंडिया के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी लोगों की, इसी वजह से बन चुकी थी कि पाकिस्तान को ये मैच लाजमी जीतना चाहिए। और जिस तरह ये है कि पाकिस्तानी नेशन का मैं कहूँगा कि वो बाकी इंडियन फैंस की निस्बत बहुत अच्छे हैं, इस लिहाज से अच्छे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर आपका क्लोज मुकाबला भी हो जाए, आप कंपटीशन को क्लोज भी ले जाएं, तो वो उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि हम ना कोलैप्स हुआ, कोलैप्स के बाद आपको पता है जब एक बड़ी टीम के खिलाफ आप एक स्कोर नहीं बना सकते तो बॉलिंग भी आपकी ना प्रेशराइज होती है। तो यानी एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी, तो वो उनका हक भी अच्छा, बनता था। आमतौर पे हम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं, कह भी देते हैं। कभी आप भी शादाब को कहते हैं, कभी मिलते हैं, यार ऐਵੇਂ नहीं, इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था यार, इसमें तो परफॉर्म कर लेते। कभी आप भी कह देते हैं या फैमिली में से कोई कह देता है कि यार ये शादाब ये तो यहाँ तो परफॉर्म कर ले? नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि शादाब का जो मेरा भाई है, और थिंकिंग तकरीबन मेरी उसकी मिल रही होती है। ग्राउंड में भी होता है तो मेरा जब होता है कि इसको ये बॉल करानी चाहिए या इस तरह स्ट्रोक खेलना चाहिए, तो तकरीबन वो उसी तरह फॉलो हो रहा होता है हमारा ना सिस्टम। तो उसके अंदर एक नेचर है कि वो ना यानी बैड परफॉर्मेंस होती है या बैड पैच होता है तो उससे ना अपने आप को निकाल लेता है। ठीक है, अपने ऊपर वर्क कर रहा होता है, मेंटली पॉजिटिव रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो वहां से निकल आता है। तो हमें इतनी ना बातें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल हो चुके एक हैं। खिलाड़ी खुद भी अपनी उन चीजों से वो कर रहा होता है वो सारे प्लेयर्स कर रहे होते हैं, यानी जितने भी प्लेयर्स हैं, अब जब वो डाउन होती है उनकी परफॉर्मेंस, तो लाजमी बात है वो अपने मेंटोर के पास जाते हैं। जैसे शादाब था, मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में आया तो मुश्ताक अहमद मुंशी भाई से मेरे ख्याल में हर मैच से पहले वो उनको कॉल करते थे
مشتاق بھائی سے ایڈوائس لیتے تھے کہ یہ پچ ہے، انگلینڈ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، ان پچ پہ میں کیسی بال کراؤں، کتنی میں نے اپنی اسپیڈ ویریشن کیا رکھوں. تو مطلب وہ ایز اے مینٹور اس پہ کام کرتے تھے شاداب کے ساتھ. تو وہ پھر اس طرح کی ٹیکنیکل جب چیزوں میں پھنس جاتے ہیں تو ابھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ بال کراؤ نہیں کہہ سکتے. اب ان کو پتا ہوتا ہے جو زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ایکسپیرینس کر پلیئرز چکے ہوتے ہیں. شاہد افریدی بھائی ہیں لیگ اسپن میں، آپ کے پاس مشتاق احمد ہیں، سیکلین بھائی آف اسپنر ہیں لیکن کوچ بہت نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھے ہیں. تو یعنی وہ ان سے نا ہیلپ لیتے رہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کیا میری مسٹیکس ہو رہی ہیں، ایکشن میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کیسے اس کو ریکور کرنا چاہیے. یعنی بیک ہینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں لیکن وہ آن دا نا آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہر پلیئر اپنے مینٹور سے گائیڈ لائن لے رہے اچھا، ہیں. ابراہیم کے 3 میچ ہو گئے ہیں، اگلا ہم آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں، باقی بڑی ٹیموں سے ہیں. آپ کی تو بات وغیرہ بھی ہوئی ہوگی، اب آگے ٹیم کا کیا ہے مورال کیا ہے اگلے میچز جیتنے کے لیے؟ ظاہر ہے وہ کوشش بھی کریں گے، سر دھڑ کی بازی بھی لگائیں گے. اچھا میرا اس دوسرا میں نا میچ تھوڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس ورلڈ کپ کو لے کے نا. ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں جب بھی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اسپنرز اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ایک گرین ٹریکس ہوتے ہیں، نئی نئی پچیں ہوتی ہیں، اس پہ رول بہت اچھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر نا اسپن کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ. زامپا کو دیکھ لیں، زامپا بھی اپنے تھرڈ میچ میں آ کے اس نے وکٹس لیے، پہلے 2 میں اس نے بھی نہیں لیے. اسی طرح ان کو ٹریک بھی ڈفرینٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میں کہوں گا کہ بنگلورو کے علاوہ آپ کا چنئی میں آگے پاکستان کے میچز آ رہے ہیں، چنئی کے اندر اسپن ٹریکس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان کا بالنگ مومنٹم ہے نا، یہ آسٹریلین میچ کے بعد نا اس نے پکڑنا ہے مومنٹم میں. یعنی بیٹنگ تو ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے، جو بالنگ مومنٹم ہے نا پاکستان کا وہ چنئی سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا اور مجھے نہیں لگتا فائنل تک رکے گا. لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا پہ پچھلے میچ کے بعد تنقید ہونا شروع ہوئی امام پہ، باقی کھلاڑیوں پہ، ایون کے لوگوں نے کہا شاداب بھی پرفارم نہیں کر رہا ہے، ان کو چینج کرو اور کھلاڑی لاؤ. اس صورتحال میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میری اچھا میں ایک چیز کو اپنے سرکل میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اس چیز پہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے، یا ہمارے اینکرز تجزیہ نگار بھی اس چیز کی طرف نہیں لے کے جاتے کہ پاکستان کو جس چیز نے اسٹیبل کر کے رکھا ہوا تھا وہ امام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ امام ون ڈے کے اندر اس نے جو وہ چلو اسٹرائک ریٹ اس کو چھوڑ دو، وہ 70 سے 80 90 اسکور جب وہ بنا کے دیتا تھا ایک اینڈ سے، دوسرے اینڈ سے بابر، رضوان، افتخار، شاداب، نواز، یعنی ان کے پاس اتنا کوشن آ جاتا تھا کہ یہ 250 پلس ایزلی یہ کر لیتے تھے. یعنی اسٹرائک ریٹ جتنا بھی ہو، یعنی 300 تک پاکستان چلا جاتا تھا. اس وجہ سے پاکستان بہت اچھا پرفارم کرتا آ رہا تھا. بیٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اب جب کہ امام کا تھوڑا سا بیڈ پیچ آیا ہے ایشیا کپ سے اور ورلڈ کپ کے میچز میں، تو پاکستان اس وجہ سے بھی اسٹرگل کر رہا ہے. وہ اس طرف لوگ نہیں جا رہے کہ امام پہ وہ تنقید کرتے تھے، لیکن میں آپ کہوں گا کہ امام نے پاکستان کو اسٹیبل رکھا ہوا تھا جو شروع کا. جہاں تک جی بات ہوتی ہے 15 پلیئرز وہاں پر ہیں جو بہت اچھے پلیئرز ہیں، اور میرے خیال میں تبدیلیاں جیسے ہو رہی ہیں، روٹیشن ہونی چاہیے. بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے، فٹیگ آ جاتا ہے پلیئرز کے اندر، تو 1-2 تبدیلیوں سے روٹیشن سے کچھ نہیں ہوگا. وہ بھی بہت اچھے پلیئرز ہیں اگر کوئی بھی ریپلیس کرتے ہیں تو. آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں زیادہ، تو یہ جو آج کل تجزیہ کار یا اسپورٹس اینالسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ٹیم میں جب خاص طور پہ پاکستان ٹیم ہارتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بلیم دیتے ہیں کہ یہ دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں کھلاڑیوں کی، اس لیے کو نہیں بٹھایا جاتا، دوسرے کو نہیں لایا جاتا. یہ جو ایک ہوا چلتی ہے اس پہ پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں بتاؤں، اب میں ان کو کہوں گا کہ آپ جو جس پویلین میں یا جہاں پر ڈریسنگ روم میں یا جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینکر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے آپس میں دوستی جاری نہیں ہوتی ہے اسی طرح؟ تو وہ پروفیشنل ہے، سب سے پہلی چیز ہے. بہت اچھے ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے نا، میرے خیال میں مکی آرتھس کے دور سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی. ڈین جونز، ٹھیک ہے، یہ 2016 سے اوپر کی سمجھ لیں سارے پلیئرز ہیں. ان کی آپ فیلڈنگ کی ٹیکٹکس دیکھ لیں پاکستان کی، کبھی آپ مجھے ہسٹری میں نکال کے دے لیں کہ 2015 سے پہلے پاکستان کی فیلڈنگ کیا تھی اور 2015 سے اب تک پاکستان کی فیلڈنگ میں کتنا فرق ہے. شاداب تو اس وقت چھوٹا تھا جب ہم یہاں شفٹ ہوئے. جب آپ لوگ کھیلتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ شاداب آئے گا اور وہ ٹیم میں جائے گا، یا آپ لوگوں کا خواب تھا وہ ٹیم میں جانے کا؟ اچھا میں جب اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا، پری میڈیکل ایف ایس سی میں نے جب کی تھی، تو اس وقت میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا، میری 2006 کے اندر تھی،
کہ میں 2011 کا نا ورلڈ کپ پاکستان کی طرف سے کھیلوں گا نا. اچھا ویسے ہی مذاق میں ایک جوش ہوتا تھا پاکستان کے لیے کھیلیں. تو میں ابھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ میرا خواب تو پورا نہیں ہوا لیکن وہ شاداب کی صورت میں نا وہ یعنی کہ پورا ہو گیا. مسائل کیا تھے شاداب نے جب سٹارٹ کیا کیریئر؟ اور ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ بڑے نچلے لیول سے گراؤنڈ لیول سے اوپر تک جا رہا ہوتا ہے، ایون کہ بہت ٹف حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. شاداب نے کیا کیا دیکھا اس اسٹیج تک جانے کے لیے؟ اچھا لٹرلی ایک تو ہم نے نا یعنی کہ ہم نے ایک کلب بنایا تھا، اس میں میچز کھیلتے تھے ریلوے گراؤنڈ کے اندر، تو صدیق اکبر کے ساتھ. تو پھر بعد میں شاداب اسی کلب کے ساتھ چلا گیا، تو وہیں وہ اپنی کرکٹ کھیلا. تو ٹف تو لازمی بات ہوتا ہے جب آپ ایجوکیشن رکھیں، آپ نے ہمارا جس طرح کا کلچر ہے، کلچر کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بری عادات میں تو نہیں پڑ رہا. یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. فیملیز تھوڑی نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو اس طرح بچوں کو بھیجنا، اعتماد کرنا سسٹم پہ. لیکن وہ الحمدللہ یعنی ڈیفیکلٹ سٹیجز تھے، لیکن اس نے بہت ہمت نہیں آ رہی، وہ لگا رہا. ہماری بھی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں تھی، ہلکی پھلکی سپورٹ تھی، لیکن اس نے محنت بہت زیادہ کی. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے اس نے نیٹس پہ نکل جانا، 9 بجے تک واپس اسکول جانا، 12 بجے تک اس کی چھٹی کرا دینی ہمیں اسکول سے، پھر دوبارہ نیٹس پہ چلے جانا، میچز کھیل لینا. تو یعنی یہ تھرو آؤٹ اس کو کیریئر سٹارٹ ہونے سے 5 سال پہلے یہ اس کے روٹین. سوشل میڈیا پہ ان کی ایک تصویر 2-3 وائرل ہوتی ہیں جس میں وہ بالکل وہ کپڑے سے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کسی جگہ نہا بھی رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ عید پہ ہم بھی ابھی بھی جاتے ہیں وہاں پر گاؤں میں، تو دریا سنگھ کیونکہ ہمارے قریب لگتا ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے میاں والی میں، تو وہاں ہم ابھی بھی نہانے جاتے ہیں سملر اسی طریقے سے. تو وہ اس ٹائم کی اس کی پکچر ہے.